نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ انبیاء 17واں پارہ۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے ان کا اپنا حساب اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے نئی، مگر وہ سنتے ہیں اسے اس حال میں کہ وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو صورت ہے سورہ انبیاء، اس کا ہم نے جو ذکر کیا کہ یہ اس سب گروپ کی صورت ہے جس میں سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء شامل ہیں، اور اس میں سورہ طٰہٰ منفرد مزاج کی تھی اور سورہ مریم اور سورہ انبیاء کا جوڑا ہے۔ اب یہاں پر انسان کے بارے میں اس وقت کے حساب سے مشرکین مکہ کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی نئی وحی آتی ہے، کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے، تو وہ کفار مکہ اپنے مخصوص لاؤبالیانہ انداز میں سنتے ہیں، اور مطلب اللہ کے کلام کو وہ سنجیدگی سے نہیں سنتے۔ ان کا غیر سنجیدہ رویہ ان کے دلوں تک میں گھر کر رکھا ہے، انہوں نے زندگی کو کھیل ہی سمجھ رکھا ہے۔ جیسے آج کل بھی یہ بہت زیادہ ہے کہ زندگی انجوائمنٹ کے لیے۔ غافل ہیں ان کے دل، چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں ظالم لوگ کہ نہیں ہے یہ مگر ایک بشر۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر تو ہیں نہیں، تمہارے جیسے یہ ایک آدمی ہے، اور یہ جو کلام سناتے ہیں وہ جادو ہے جس کو سن کر آدمی اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، تو تم کیوں اس جادو میں پھنستے ہو؟ غافل ہیں ان کے دل اور چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں ظالم لوگ کہ نہیں ہے یہ مگر ایک بشر تم جیسا، پھر کیوں پھنستے ہو اس کے جادو میں حالانکہ تم آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ کہا رسول نے میرا رب جانتا ہے ہر کہی گئی بات کو آسمان میں اور زمین میں، اور وہ سب سننے والا جاننے والا ہے۔ بلکہ کہا انہوں نے یہ قرآن پریشان خیالات ہیں، بلکہ گھڑ لیا ہے اس کو، بلکہ یہ شاعر ہے، سو لے آئے ہمارے پاس کوئی معجزہ جس طرح دے کر بھیجے گئے پہلے پیغمبر۔ یعنی وہی جو ہم پہلے بہت آپ پڑھ چکے ہیں کہ معجزات کی فرمائش کرتے تھے، جسے ہم نے نہیں ایمان لائی تھی ان سے پہلے کوئی بستی جسے ہم نے ہلاک کیا، تو کیا یہ اب ایمان لائیں گے؟ نہیں پیغمبر بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے مگر مرد ہی کہ وہی کرتے رہے ہم ان کی طرف، سو پوچھ لیجئے اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے۔ یعنی یہود اور نصارہ سے پوچھ لو، بے شک کہ جو پچھلے انبیاء تھے وہ بھی تو سب انسان ہی تھے جو لوگوں کی طرف ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اور نہیں بنائے ہم نے ان کے جسم ایسے کہ نہ کھائیں وہ کھانا، اور نہ تھے وہ ہمیشہ رہنے والے، یعنی موت انہیں بھی آئی۔ پھر سچ کر دکھایا ہم نے ان سے وعدہ، اور نجات دی ہم نے انہیں، اور جس کو ہم نے چاہا اور ہلاک کیا ہم نے حد سے نکلنے والوں کو۔ تحقیق نازل کر چکے ہیں ہم تمہاری طرف کتاب جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ یعنی اس سے دو باتیں مراد، اس سے ایک تو یہ مراد ہے کہ اس میں تمہارے حصے کی تعلیم ہے، تمہارے حصے کی نصیحت ہے، تمہارے حصے کی تعلیم ہے، اور دوسرا اس میں یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اس میں تمہارا
अपना जिक्र मौजूद है। इसके हवाले से मैं आपको एक हदीस बताती चलूं, जिसके रावी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं। आप फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगा रहो, अन करीब एक बहुत बड़ा फितना रूनुमा होगा। तो मैंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, उससे निकलने का रास्ता कौन सा होगा, यानी इस फितने से बचने की सबील क्या होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की किताब, इसमें तुमसे पहले लोगों की खबरें भी मौजूद हैं और तुम्हारे आने वालों के अहवाल भी, और तुम्हारे बाहमी मसाइल और इख्तलाफात का हल भी है। यानी इसमें जिक्र हुक्म से हमें क्या पता चलता है कि तुम्हारे हर दौर के तमाम मसाइल का हल इस किताब के अंदर मौजूद है। जो भी आप अ, जाती तौर पे भी जिस चीज के बारे में का हल चाहे तो कुरान मजीद से रहनुमाई मिल सकती है। और कितनी ही तबाह कर दी हमने बस्तियां जो थी जुल्म करने वाली, और पैदा कर दी हमने उनके बाद दूसरी कौम, यानी कितनी कौमें हम बढ़ चुके हैं, आद समूद कौम नूह। फिर जब महसूस किया उन्हें हमारा अजाब, तो नागहां वो इस बस्ती से भागने लगी। कहा गया, मत भागो और लौट जाओ इसी जगह के ऐशे इशरत में थे तुम, जहां और अपने घरों की तरफ शायद तुमसे पूछा जाए। कहने लगे, हाय हम हमारी कमबख्ती, बेशक हम ही थे जालिम। बस वो यही पुकारते रहे, यहाँ तक कि कर दिया हमने उनको कटे हुए बुझे हुए अंगारे, यानी कि वो राख बनकर रह गए। और नहीं पैदा किया हमने आसमान और जमीन को और जो कुछ उनके दरमियान है, खेल तमाशे के तौर पर। अगर हम चाहते कि बनाएं कोई खिलौना, तो जरूर बना लेते हम इसको अपने पास से, अगर होते हम ऐसा करने वाले। यानी अल्लाह ताला इसमें ये फरमा रहे हैं, हमने दुनिया जो है वो खेल तमाशे के लिए नहीं बनाई। हमारा हर तख्लीक, हमारे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हमारी हर तख्लीक बा मकसद और अटल कवानीन पर मबनी है। इस तरह दुनिया में कौमों के उरूज और जवाल के बारे में भी, जो अल्लाह ताला की सुन्नतुल्लाह है, उसमें तब्दीली नहीं होती। हम फेंक मारते हैं हक को बातिल पर। आयत नंबर 18 सूरह अंबिया। बल्कि हम फेंक मारते हैं हक को बातिल पर, फिर वो फोड़ता है उसका सर, तो नागहां वो फना हो जाता है, और तुम्हारे लिए खराबी है इन बातों पर जो तुम बयान करते हो। यानी दुनिया में हक और बातिल की कशमकश मुसलसल जारी है। एक तरफ इब्लीस, उसकी नस्ल, उसके एजेंट मौजूद हैं। दूसरी तरफ अल्लाह के नेक बंदे, अंबिया, रसूल, सिद्दीकीन, शुहदा और मोमिनीन सादिकीन हैं। मशीयत इलाही से कभी कभी ये कशमकश ज्यादा तेज होकर बाकायदा एक मार्के की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ऐसे मौके पर अल्लाह ताला तालिबान हक की मदद करता है और उनकी ताकत के जरिए बातिल को कुचल कर रख देता है। और हक व बातिल का ऐसा ही बहुत खौफनाक मार्का कुर्ब क़यामत के जमाने में होने वाला है, जिसका हम पहले भी जिक्र पढ़ चुके हैं, जो जंगों का एक तवील सिलसिला होगा, जिसे मलाहमतुल उज़्मा का नाम दिया गया है। आयत नंबर 19, और उसी का है जो कुछ आसमानों और जमीन में है, और जो फरिश्ते उसके पास हैं नहीं सरताबी करते उसकी इबादत से, और ना वो सुस्ती करते हैं। तस्बीह करते हैं वो रात और दिन, कभी नहीं थकते। क्या बना लिए हैं उन्होंने और माबूद जमीन में से, जो उन्हें दोबारा जिंदा करेंगे। अगर होते इन दोनों में और माबूद अल्लाह के सिवा, तो दरहम बरहम हो जाते। सो पाक है अल्लाह अर्श का रब इन बातों से जो बयान करते हैं।
یعنی کہ یہ بیان کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی چیز ہو اس کا ایک ہیڈ ہوتا ہے. کسی بھی سسٹم کو چلانے کے لیے ایک ہیڈ ہونا ضروری ہے. جیسا کہ ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 42 میں ہم نے پڑھا ہے، قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ہوتے جیسا یہ کہتے ہیں، تب تو وہ ضرور تلاش کرتے صاحب عرش کی طرف کوئی راستہ. تو وہی بات، جیسے کہ گھر ایک ادارہ ہے، اس کا ایک ہیڈ ہونا لازمی ہے، اسی طرح یہ جو کائنات ہے اس کا بھی ایک الہ ہے، ایک معبود ہے. نہیں باز پرس کی جا سکتی اس اللہ سے اس کے کیے پر، جب کہ ان سے باز پرس ہوگی. کیا بنا رکھے ہیں انہوں نے اس کے سوا اور معبود؟ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پیش کرو اپنی دلیل. یہی بات ہے میرے ساتھ والوں کی اور یہی بات ہے مجھ سے پہلوں کی، بلکہ ان کی اکثریت نہیں جانتی حق کو، سو وہ منہ پھیرنے والے ہیں. نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کا رسول، کوئی رسول، مگر یہی حکم بھیجا اس کی طرف کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، سو میری ہی عبادت کرو. اور لوگ کہتے ہیں بنا رکھی ہے رحمان نے اولاد، پاک ہے وہ، بلکہ وہ بندے ہیں اس کے معزز. یعنی فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. نہیں سبقت کرتے وہ اس سے گفتگو میں، اور اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں، فرمان الہی کے منتظر رہتے ہیں. وہی جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور نہیں سفارش کر سکتے وہ مگر جس کے لیے اللہ چاہے، اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے ہیں. اور جو کوئی کہے ان میں سے کہ میں معبود ہوں اللہ کے سوا، تو اس کہنے کا اسے ہم بدلہ دیں گے جہنم. اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو. کیا نہیں نظر کی اس بات پر کافروں نے کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا اور پیدا کیا ہم نے پانی سے ہر جاندار کو. کیا پھر بھی یہ لوگ یقین نہیں کرتے؟ یعنی ابتدا میں آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے. یعنی سائنس کی زبان میں یوں کہہ دیجئے کچھ 3 بلین سال پہلے کائنات ایک بہت بڑے گرد و غبار اور گیسوں کے تودے کی شکل میں تھی، جو ایک بڑے دھماکے بگ بینگ کے نتیجے میں آسمان، زمین اور دیگر سیاروں کی شکل میں وجود میں آئی. اور پھر جب وجود میں آئی تو پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پانی سے ہر جاندار کو پیدا کیا، تو زمین کے اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ زمین کے اوپر زندگی جس شکل میں بھی ہے، چاہے وہ نباتاتی حیات ہو یا حیوانی، ہر جاندار چیز کا مادہ تخلیق مٹی، اور مبدأ حیات یعنی حیات کی جو بنیاد ہے وہ پانی ہے. تو پانی اور مٹی کو مل کر انسان بنا ہے، جو ہم نے پہلے پڑھا کہ مٹی تراب، پھر تین لازب، پھر ہمہ مسنون، پھر صلصال من ہمہ مسنون، پھر صلصال کالفخار، جو ہم سورہ ہجر کی آیت نمبر 26 کے حوالے سے یہ سارا کچھ پڑھ چکے ہیں. اور بنائے ہم نے زمین میں پہاڑ مبادہ کے جھک پڑے ان کو لے کر، اور بنا دیے اس میں کشادہ راستے تاکہ لوگ راہ پائیں. اور بنایا ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت، مگر یہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. اب یہاں پہ محفوظ چھت سے مراد اوزون لیئر ہو سکتی ہے، یہ ایٹماسفیئر ایک محفوظ شے ہے.
وہی ہے جس نے پیدا کیے رات اور دن اور سورج اور چاند اور سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. یعنی سورج چاند سیارے حکم الہی کے مطابق اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں. پرانا جو نظریہ تھا، جو یونانی نظریہ تھا جیو سینٹرک، اس کے مطابق زمین ساکن تھی اور سیارے اس کے گرد گھومتے ہوئے سمجھے جاتے تھے. یہ نظریہ 16ویں صدی تک رائج رہا. تو حالانکہ یہ چیزیں قرآن مجید میں کب سے موجود تھیں. اے پیغمبر، نہیں دی ہم نے کسی بشر کو تجھ سے پہلے ہمیشہ کی زندگی. اگر تو مر گیا تو کیا وہ ہمیشہ جئیں گے؟ یعنی ابو لہب کو بھی مرنا ہے. ہر جان کو چکنی ہے موت. ہم جانچتے ہیں تمہیں برائی اور بھلائی سے آزمائش کے طور پر، اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. جب دیکھتے ہیں تجھے وہ لوگ جو کافر ہیں تو نہیں سلوک کرتے تجھ سے مگر ہنسی مذاق کا. کیا یہی شخص ہے جو برا ذکر کرتا ہے تمہارے معبودوں کا، اور وہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں؟ پیدا کیا گیا انسان کو جلد باز. ان قریب دکھا دوں گا میں تمہیں اپنی نشانیاں، تو مت جلدی کرو مجھ سے. اب انسان کے بارے میں جو خصوصیات آتی ہیں اس میں دیکھیں، ہم پہلے جدلا کا پڑھ چکے ہیں، اور یہاں یعنی جھگڑنے والا، اور یہاں پر آ رہا ہے کہ انسان کو پیدا کیا گیا جلد باز. یعنی انسان کی خلقت میں عجلت پسندی رکھی گئی. عجلت پسندی انسان کی سرشت میں داخل ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حصہ اس کا مادی یعنی جسمانی یا حیوانی ہے، جس کی تخلیق زمین یعنی مٹی سے ہوئی ہے. تو اس میں بہت ساری کمزوریاں اور کوتاہیاں رکھی ہیں، جس کے بارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 28 میں آتا ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضعیفہ، کہ بنیادی طور پر انسان کو کمزور اور ضعیف پیدا کیا گیا ہے. انسانی ذات کا دوسرا پہلو روحانی ہے. انسان چونکہ نور سے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے اس کا یہ پہلو بہت بلند اور عرفہ ہے، جس کا سورہ 3 میں فرمایا کیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا. گویا اصل انسان تو وہ روح ہے جو کہ انسانی تخلیق کے میں شامل ہے، یعنی جس میں احسن تقویم کی کیفیت جس کے لیے بیان کی گئی. اور پھر جب اس روح کو، نور کو پھر انسانی جسم کے اندر رکھا گیا جو مٹی سے بنا ہے، تو اس وجہ سے اس میں بہت ساری کمزوریاں پائی جاتی ہیں، جس میں سے ایک کمزوری اس کی عجلت پسندی بھی ہے. اب آتے ہیں ہم آگے آیت نمبر 38 کی طرف، اور کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ قیامت کا اگر تم سچے ہو. اگر جان لیں یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس وقت کو جب نہ روک سکیں گے اپنے چہروں سے جہنم کی آگ، اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ہی وہ مدد پائیں گے، بلکہ آئے گی وہ ان پر اچانک، پس مبہوت کر دے گی انہیں. پھر نہیں ہوگی طاقت اس کو لوٹا دینے کی، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. اور بلا شبہ ہنسی اڑائی جا چکی ہے رسولوں کی تجھ سے پہلے بھی. پس گھیر لیا ان لوگوں کو جو ٹھٹھا کرتے تھے ان میں سے اس چیز نے کے تھے جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کرتے، یعنی وہ عذاب. پوچھو کون نگہبانی کرتا ہے تمہاری رات اور دن کو رحمان سے، مگر وہ تو یعنی رحمان کی جانب سے، مگر وہ تو ذکر سے ہی اپنے رب کے منہ پھیرے ہوئے ہیں. کیا ان کے اور معبود ہیں جو بچاتے ہیں انہیں ہمارے سوا؟ یعنی کوئی الہ ہے جو ان کی حفاظت کر رہے ہیں؟ نہیں طاقت رکھتے وہ خود اپنی مدد کی، اور نہ ہی ہماری ہی طرف سے رفاقت حاصل ہوگی.
بلکہ فائدہ دیا ہم نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو، یہاں تک کہ طویل عرصے تک وہ جیے۔ پھر کیا کیا پھر وہ نہیں دیکھتے کہ ہم چلے آ رہے ہیں زمین کو گھٹاتے ہوئے تمام اطراف سے؟ کیا پھر وہ غالب آنے والے ہیں؟ یہ یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ اسلام چاروں طرف سے پھیلا جا رہا ہے۔ یہ مضمون ہم سورہ رعد کی آیت نمبر 41 میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اس کے کناروں سے اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے، کوئی نہیں پیچھے ڈالنے والا اس کے حکم کو، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ مطلب کہنے کا یہ کہ وہ سب کچھ دیکھتے بھی ہیں، پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس کشمکش میں وہی جیتیں گے۔ آیت نمبر 45، کہہ دیجئے میں تو ڈراتا ہوں تمہیں وحی کی بنا پر، اور نہیں سنا کرتے بہرے پکار کو جب کوئی انہیں ڈرائے۔ یعنی بہرے کو آپ آوازیں دیتے رہیں کہ اسے تو پتہ نہیں لگتا، اور اگر چھو لے ان کو ذرا سی گرم ہوا تیرے رب کی عذاب کی، تو کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم ہی تھے ظالم۔ اور لگا دیں گے ہم عدالت کی میزانیں روز قیامت، پھر نہ ظلم کیا جائے گا کسی جی پر ذرا بھی، اور اگر ہوگا رائی کے دانے کے برابر کوئی عمل، لے آئیں گے ہم اسے تول میں، اور کافی ہیں ہم حساب کرنے میں۔ اور بے شک عطا کی ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی، یعنی اس سے تورات مراد ہے یہاں، اور یاد دہانی متقیوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، اور وہ قیامت سے خائف رہتے ہیں۔ اور یہ نصیحت ہے برکت والی جسے نازل کیا ہم نے، کیا پھر تم اس سے انکاری ہو؟ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ماجرا آ رہا ہے ان کی قوم کے ساتھ۔ اور بے شک عطا کی ہم نے ابراہیم کو ہدایت پہلے ہی سے، اور ہم تھے اس سے خوب واقف۔ جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ اور قوم سے کیسی ہیں یہ مورتیاں جن کی عبادت پر تم جمے بیٹھے ہو، انہوں نے جواب دیا ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو انہی کی عبادت کرتے۔ ابراہیم نے کہا البتہ تھے تم اور تمہارے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں۔ کہنے لگے تو لایا ہے ہمارے پاس حق بات، یا تو یا تو مذاق کر رہا ہے، یعنی تم کیا سنجیدہ ہو؟ بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور جس نے انہیں بنایا، اور میں اس پر گواہ ہوں، اور اللہ کی قسم ضرور دعو کروں گا میں تمہارے بتوں کے ساتھ بعد اس کے کہ تم جا چکے ہوگے پیٹھ پھیر کر۔ پھر کر ڈالا، اب جب وہ میلے میں گئے جہاں پر انہوں نے میدان میں اپنی پوجا وغیرہ کرنی تھی، تو پیچھے سے حضرت ابراہیم نے کیا کیا، پھر کر ڈالا ان کو ٹکڑے سوائے ان کے ایک بڑے کے، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہنے لگے کس نے کیا ہے یہ معبودوں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ، بے شک وہ بڑا ہی ظالم ہے۔ اب یہ جگہ کون سی تھی؟ شہر ار تھا، عراق کا شہر ار، اور شہر پورا خالی ہوا تھا۔ پھر وہ جب واپس آئے ہیں تو انہوں نے کہا کس نے کیا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ کہنے لگے ہم نے سنا ایک نوجوان کو جو ذکر کرتا ہو ان کا کہا جاتا ہے اسے ابراہیم، یعنی جو ان کے بارے میں زبان درازی ہمارے بتوں کے بارے میں کرتا۔ کہنے لگے تو لے آؤ اسے لوگوں کے سامنے تاکہ سب گواہ رہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا تو نے کیا ہے یہ ہمارے معبودوں سے اے ابراہیم؟ جواب دیا بلکہ کیا ہے ان کے اس بڑے نے، یہ سو پوچھ لو انہی سے اگر یہ بول سکتے ہیں۔ پھر پلٹے اپنے آپ کی طرف، پس کہنے لگے یقیناً تم ہی ظالم ہو۔
یعنی انہیں یہ خیال ضرور آیا کہ وہ اپنے اندر جھانکیں، لیکن پھر وہ واپس پلٹ گئے، پھر جھک گئے ان کے سر، کہنے لگے یقیناً تو جانتا ہے جیسا یہ بولتے ہیں۔ کہا کیا پھر تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان کی، جو نہ نفع دے تمہیں اور نہ نقصان دے تمہیں؟ تف ہے تم پر اور ان پر جن کی عبادت کرتے ہو تم اللہ کو چھوڑ کر، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر ہو تم کچھ کرنے والے۔ ہم نے حکم دیا اے آگ ہو جا تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم علیہ السلام پر۔ اب جتنے قانون ہیں فطرت کے، جو فزیکل لاز ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی وہ بنائے ہیں کہ آگ جلاتی ہے، یہ قانون ہے، لیکن تو اللہ تعالیٰ جس وقت چاہے جس قانون کو توڑ سکتا ہے، لیکن یہ روز روز نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے ارادہ کیا اس کے ساتھ برائی کا، یعنی انہیں ڈر تھا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ آگ کے قریب جائے گا تو ڈر جائے گا، مگر کر دیا ہم نے انہی کو خسارہ اٹھانے والے، اور نجات دی ہم نے اسے اور لوط کو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لوط علیہ السلام، جن کا ہم کئی بار قصہ پڑھ چکے ہیں، اس سرزمین کی طرف، یعنی کہ فلسطین گئے، کہ برکت رکھی تھی ہم نے اس میں جہان والوں کے لیے، اور عطا کیا ہم نے اسے اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا انعام میں، اور سب کو بنایا ہم نے نیکوکار، اور بنا دیا ہم نے ان کو پیشوا، راہ دکھاتے تھے ہمارے حکم سے، راہ دکھاتے تھے ہمارے حکم سے، اور وہی بھیجی ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے کی اور اقامت صلات کی اور ادائے زکوٰۃ کی، اور وہ تھے ہماری ہی عبادت کرنے والے۔ اب یہ قصص النبیین کا انداز اس میں چل رہا ہے، انبیاء کی شانیں بیان ہو رہی ہیں۔ اور لوط کے عطا کیا ہم نے اس کو منصب نبوت اور علم، اور نجات دی ہم نے اس کو اس بستی سے جو تھے کرتے گندے کام، بے شک وہ تھے لوگ برے اور نافرمان۔ اور لے لیا ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھا۔ اور نوح کو جب پکارا اس نے اس سے پہلے، تو ہم نے قبول کی اس کی دعا۔ انہوں نے دعا کون سی کی تھی؟ رب انی مغلوب فانتصر، اور نجات دی اسے اور اس کے لوگوں کو بڑی گھبراہٹ سے، اور مدد کی ہم نے اس کی اس قوم کے مقابلے میں جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو، بے شک وہ تھے بری قوم، سو غرق کر دیا ہم نے ان سب کو۔ اور داؤد اور سلیمان جب فیصلہ کرنے لگے کھیتی کا، جب جا پڑی تھی اس میں بکریاں ایک قوم کی، اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے۔ اب دو لوگ آئے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس یہ قصہ لے کر کہ ایک کی بکریاں تھیں اور دوسرے کا کھیت تھا، کہ اس نے میری کھیت کی ان بکریوں نے میرے کھیت کو کھا لیا، یعنی اس شخص نے اپنی کھیت میں بڑی محنت سے فصل تیار کی تھی، مگر دوسرے قبیلے کے بچیوں کے ریوڑ نے اس میں گھس کر فصل تباہ کر دی۔ اور مقدمہ پیش ہوا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں، اور فیصلے کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام بھی شہزادے کی حیثیت سے موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذہن میں اس مقدمے کا ایک حکیمانہ حل ڈال دیا کہ بکریاں عارضی طور پر کھیتی والے کو دے دی جائیں، وہ ان کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھائے، دوسری طرف بکریوں کے مالک کو حکم دیا جائے کہ وہ اس کھیتی کو دوبارہ تیار کرے، اس میں ہل چلائے، بیج ڈالے اور آبپاشی وغیرہ کا بندوبست کرے، پھر جب فصل پہلے کی طرح تیار ہو جائے تو اس کے مالک کے سپرد کر کے وہ اپنی بکریاں واپس لے لے۔ تو یہ واقعہ یہاں پر آ رہا ہے آیت نمبر 79 میں۔ پھر سجھا دیا ہم نے فیصلہ سلیمان کو اور ہر ایک کو عطا کی،
اور ہر ایک کو عطا کی ہم نے منصب نبوت اور علم اور مسخر کر دیا. ہم نے داؤد کے لیے پہاڑوں کو تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کو بھی، اور ہم ہی تھے یہ سب کچھ کرنے والے. اب یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کی بتایا جا رہا ہے ان کی آواز بہت اچھی تھی، لحن داؤدی. آج بھی یہ ضرب المثل استعمال ہوتی ہے. چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی دلکش آواز میں زبور کے جو حمد تھی وہ پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی وجد میں آ کر آپ کی آواز میں آواز ملاتے تھے اور اڑتے ہوئے پرندے بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات میں سے تھا. پھر اللہ تعالیٰ اس میں یہ بھی بتاتے ہیں، اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ اور سکھایا ہم نے داؤد کو بنانا لوہے کا لباس، یعنی زرہ بختر تمہارے لیے تاکہ بچائے تم کو لڑائی میں، تو کیا تم شکر گزار ہو. اور سلیمان کے لیے مسخر کیا تند ہوا کو جو چلتی تھی اس کے حکم سے، اس زمین کی طرف کے برکت رکھی تھی ہم نے اس میں، اور ہم ہی ہیں ہر چیز کا علم رکھنے والے. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو تیز ہوا تھی جو ان کی ان لے کر چلتی تھی، اور مسخر کیے شیطانوں میں سے جو غوطے لگاتے تھے سمندر میں اس کے لیے، اور کرتے تھے کام اس کے علاوہ بھی، اور تھے ہم ہی اس کے نگہبان. یعنی وہ جو جنات وغیرہ تھے وہ موتی وغیرہ نکالتے تھے، ہم نے جنات کو ان کا تابع بنایا ہوا تھا. لیکن یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ ہماری ہی قدرت کا کمال تھا. پھر آگے ذکر آ رہا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا، اور اس میں دعا آ رہی ہے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اور ایوب علیہ السلام کو جب پکارا اس نے اپنے رب کو کہ لگی ہے مجھے بیماری اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اب حضرت ایوب علیہ السلام بھی جلیل القدر نبی ہے. قرآن مجید میں آپ کو صابر کہا گیا ہے. آپ نے شدید بیماریوں کے میں آپ کی آزمائش ہوئی مگر آپ ہر حالت میں صابر اور شاکر رہے. اور اسی وجہ سے اس میں یہ دعا آ رہی ہے جو کسی بھی بیماری کی صورت میں پڑھنی چاہیے. تو توبہ قبول کی ہم نے دعا اس کی، اور دور کر دی ہم نے جو تھی اس کو بیماری. یعنی ان کو جلدی بیماری تھی جس میں تعفن بھی تھا، اور دیے ہم نے اس کو اس کے گھر والے اور اتنے ہی اس کے ساتھ رحمت کے طور پہ اپنی طرف سے. اور یہ نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے. یعنی آپ کے زخموں اور پھوڑوں سے بدبو آتی تھی جس کی وجہ سے آپ کے اہل خانہ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو صحت دی، آپ کے اہل خانہ بھی واپس آ گئے، آپ کو اس سے بھی زیادہ اولاد عطا فرمائی. پھر آگے ذکر آ رہا ہے اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ، ان کو ہم نے پڑھا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے تھے، اور ذوالکفل، یہ سب صبر کرنے والے تھے. اچھا، اب جو حضرت ذوالکفل تھے ان کے بارے میں کوئی معلومات کہیں دستیاب نہیں ہے کہ آپ کب اور کس علاقے میں مبعوث ہوئے، لیکن بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ ذوالکفل سے مراد گوتم بدھ ہیں، اور یہ گوتم بدھ اللہ کے نبی تھے. بعد میں آپ کو پتہ ہے تحریفات ہوتی جاتی ہیں تو اس وجہ سے شرک وغیرہ کا عقیدہ اس میں شامل ہو گیا. آیت نمبر 86، اور لے لیا ہم نے انہیں اپنی رحمت میں بے شک وہ نیکی کار تھے. اب یہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آیا. اور مچھلی والے کو جب گیا وہ غصے میں بھر کر، اس نے گمان کیا کہ نہ قدرت رکھیں گے ہم اس پر، سو پکارا اس نے اندھیروں میں کہ نہیں معبود مگر تو ہی، پاک ہے تیری ذات
بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اب یہاں پہ وہ آگے وہ قصہ آ رہا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام بغیر اجازت لیے اپنی قوم اللہ سے بغیر اجازت لیے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور پھر ان شارٹ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ پانی میں مچھلی نے انہیں نگل لیا تھا، وہ اس کے پیٹ میں رہے اور مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور پھر وہاں انہوں نے آیت کریمہ پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سو سن لی ہم نے دعا اس کی اور نجات دی ہم نے اس کو غم سے، اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ اور ذکریہ، حضرت ذکریہ کا بھی کل ہم سورہ مریم میں پڑھ چکے ہیں، اور ذکریہ جب پکارا اس نے اپنے رب کو، اے میرے رب نہ چھوڑ مجھے اکیلا، اور تو ہی سب سے بہتر وارث ہے۔ سو سن لی ہم نے دعا اس کی اور عطا کی۔ اب یہاں پر یہ جو دعا ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ اولاد کے لیے پڑھنی چاہیے۔ سو سن لی ہم نے دعا اس کی اور عطا کیا اسے یحییٰ اور تندرست کر دیا اس کے لیے اس کی بیوی کو، بے شک وہ لپکتے تھے نیکیاں کرنے کے لیے اور پکارتے تھے ہمیں رغبت اور ڈر سے، اور تھے ہمارے آگے عاجزی کرنے والے۔ اور وہ عورت، یہ حضرت مریم علیہ کا ذکر آ رہا ہے، جس نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی، پھر پھونک دی ہم نے اس میں اپنی روح، ایسے لفظ کن سے، اور بنا دیا ہم نے اس سے اور اس کے بیٹے کو معجزہ جہان والوں کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں ہی تمہارا رب ہوں، سو میری ہی عبادت کرو۔ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا لوگوں نے اپنے دین کو باہم، اور سب کو ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اب یہ پھر بہت اہم آیت آ رہی ہے کہ مختلف مسلکوں میں تقسیم ہو گئے، ہر ایک نے مختلف چیز کو اہمیت دے دی۔ پھر جو کوئی کرے گا نیک عمل وہ مومن بھی ہوگا تو نہ اکارت جائے گی اس کی کوشش، اور بے شک ہم اسے لکھ لیتے ہیں۔ یعنی کہ اگر اللہ پر بھی ایمان ہوگا، آخرت پر بھی ایمان ہوگا، اور لازم ہو چکا ہے اس بستی پر جو جسے ہلاک کر دیا ہم نے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے، یعنی اس کی وہ دوبارہ آباد نہیں ہوگی جو ایک بار برباد ہو گئی ہے، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، اور وہ ہر بلندی سے اترتے چلے آئیں گے، اور قریب آ جائے گا سچا وعدہ قیامت کا، پھر اس دم پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں ان لوگوں کی جو کافر ہوئے۔ ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم تھے غفلت میں اس سے، بے شک ہم ہی تھے ظالم۔ اب جو یاجوج اور ماجوج کے فساد فی الارض کے بارے میں جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ کہف میں، اور اب پھر سے یہاں پر یاجوج اور ماجوج کا ذکر آ رہا ہے، وہاں پر بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا، وہاں پر آیت نمبر اپنی کریکٹ کر لیجئے گا۔ اب اس میں یہاں اس چیز کو ہم ان شارٹ پھر سے ایک دفعہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ قرب قیامت کے زمانے میں ایک بہت خوفناک جنگ ہونی ہے جسے ملاحمت العظمی یا ارمگڈون کہتے ہیں، جس میں یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے مقابل ہوں گے۔ فلسطین، شام، مشرق وسطی کا علاقہ بنیادی طور پر میدان جنگ بنے گا، جس کی وجہ سے اس علاقے میں بہت بڑی تباہی پھیلے گی۔ اسی زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول اور امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اس سے پہلے خراسان اور مشرقی ممالک میں اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہوگی۔ مسلمان افواج مشرق وسطی میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے جائیں گی، اور بالآخر اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوگی۔
حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معجزانہ تائید ہوگی، جس سے آپ یہودیوں کو ختم کر دیں گے۔ آپ کی آنکھوں میں ایک خاص تاثیر یعنی لیزر سپ کی ٹیکنالوجی کی طرح کی کوئی چیز ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کی نگاہ پڑتے ہی یہودی پگھلتے جائیں گے۔ پھر آپ دجال جو مسیح ہونے کا جھوٹا دعوے دار ہوگا اس کو قتل کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال بھاگنے کی کوشش میں ہوگا کہ حضرت مسیح علیہ السلام اس کو مقام لد پر جا لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ لڈا یہ جو مقام لد ہے یہ اسرائیل کا یہ ایئر بیس ہے۔ ان سب واقعات کے بعد یاجوج اور ماجوج کے سیلاب ایک دفعہ پھر دنیا پر مصیبت کی طرح ٹوٹ پڑے گا اور وہ اونچائی سے پھسلتے ہوئے آئیں گے۔ پھر ہم اب اس سے آگے چلتے ہیں آیت نمبر 98 پر۔ بے شک تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے رہے اللہ کو چھوڑ کر ایندھن ہے جہنم کا، تم اس میں پہنچنے والے ہو۔ اگر ہوتے یہ بت معبود نہ پہنچتے جہنم میں، اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے اس میں چیخنا چلانا ہے، وہ اس میں نہ سنیں گے۔ بے شک وہ لوگ کہ ہو چکی پہلے سے ان کے لیے ہماری طرف بھلائی، یعنی جنہوں نے جنت میں جانا ہوگا، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے، نہ سنیں گے وہ بھنک اس کی، اور وہ اپنی من بھاتی چیزوں میں رہیں گے ہمیشہ مگن۔ نہ غمگین کرے گی انہیں بڑی گھبراہٹ۔ ابھی الفزع الاکبر کا ذکر آ رہا ہے، اور لینے آئیں گے ان کو فرشتے، یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اب یہاں پر فضع اکبر کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتی چلوں، جو ابھی ہم نے سورہ حج پڑھنی ہے، جو اگلی سورت ہے، اس میں بھی اسی طرح سے یہ فضع اکبر کا ہی ذکر آیا ہے۔ فضع اکبر سے مراد صرف قیامت کے دن ہی کی سختیاں نہیں، بلکہ زمانہ قرب قیامت کی سختیاں بھی شامل ہیں۔ اس کے بارے میں اس طرح سے آتا ہے کہ جو فضع اکبر کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کا جب مرحلہ ہوگا تو قیامت کے قیام ہونے سے قبل، قیامت کے کھڑے ہونے سے قبل ایک خوشگوار ہوا چلے گی، جس سے تمام اہل ایمان پر موت طاری ہو جائے گی۔ اس مرحلے کے بعد صرف فاسق اور فجار ہی دنیا میں باقی رہ جائیں گے، اور قیامت انہی لوگوں پر قائم ہوگی۔ اس میں ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت صرف شریر لوگوں پر ہی آئے گی، جبکہ اللہ اپنے نیک بندوں کو قیامت سے پہلے سکون اور اطمینان کی موت دے گا، تاکہ انہیں اس دن کی سختیوں اور ہولناکیوں سے بچا لے۔ اب ہم اس میں آگے چلتے ہیں آیت نمبر 104۔ جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو، اب یہاں آسمانوں نہیں آیا، ایک آسمان آیا، یعنی ہم اس سے معلوم ہوتا ہے ہمارا قریب والا آسمان، جیسے لپیٹا جاتا ہے طومار کاغذوں کا، جس طرح ابتدا کی تھی ہم نے پہلی تخلیق کی اعادہ کریں گے ہم، اس کا یہ وعدہ ہے ہمارا، ہم اسے کرنے والے ہیں۔ اور البتہ لکھ دیا ہم نے زبور میں بعد نصیحت کے کہ زمین کے وارث ہوں گے میرے بندے جو نیک ہیں، یعنی ابتدائی جو مہمان نوازی ہے جنت کی وہ اسی زمین پر ہو۔ بے شک اس میں پیغام ہے ان کے لیے جو عبادت گزار ہیں، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھے مگر رحمت بنا کر جہان والوں کے لیے۔
اب یہ چیز پہلے بھی قرآن مجید میں آ چکی ہے، 5 جگہ یہ چیز آتی ہے کہ آپ کو صرف عرب کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ آپ کو تمام جہان کے لیے بھیجا گیا۔ کہہ دیجئے وحی کی گئی ہے میری طرف یہ کہ تمہارا معبود معبود واحد ہے، پھر کیا تم اس کے اطاعت گزار ہو؟ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں خبر دی ہے یکساں طور پر، اور نہیں جانتا میں آیا قریب ہے یا دور ہے جس عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے تم سے۔ بے شک اللہ ہی جانتا ہے اونچی آواز سے کہی ہوئی بات، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور نہیں جانتا میں کہ شاید اس نے آزمائش ہو تمہارے لیے اور فائدہ پہنچانا ہو ایک وقت تک۔ کہا میرے کہا میرے رب فیصلہ کر دے حق کے ساتھ، اور ہمارا رب رحمان ہے۔ اب یہاں پہ ورڈ آ رہا ہے مستعان کا، اسی سے مدد مانگتے ہیں ان باتوں پر جو تم کہتے ہو۔ یعنی مشرکین مکہ سے کہا مخاطب مشرکین مکہ ہیں کہ تم لوگ کی جو مخالفت ہے، ہٹ دھرمی ہے اور سازشوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اپنے پروردگار سے ہی مدد کے طلبگار ہیں، جو ان پر بہت مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کفار مکہ کو ان کے کرتوتوں کی سزا دے گا۔ یہاں پر ہمارا نصف ہوتا ہے، ہم 7 منٹ کی بریک لیتے ہیں 11:59 تک، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ سورہ حج پڑھیں گے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج سورہ حج کو بعض مفسرین مدنی صورت مانتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ اس میں منافقین کا بھی ذکر موجود ہے اور جہاد اور قتال کے احکام بھی ہیں، لیکن اور اس کی بعض آیات سورہ بقرہ چونکہ مدنی ہے اور اس سے ملتی جلتی بھی ہے، گہری مشابہت بھی پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ آیات ہجرت کے سفر کے دوران بھی نازل ہوئی، لیکن زیادہ رائے یہی ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ اے لوگو، ڈرو اپنے رب کے غضب سے، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز اسے دیکھو گے بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اپنے شیر خوار بچے کو، چاہے انسان ہو چاہے حیوان، اور گرا دے گی ہر حاملہ اپنا حمل دہشت سے۔ اور دیکھے گا تو لوگوں پر نشہ تاری، حالانکہ نہیں ہوں گے وہ نشے میں، بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور پیروی کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی۔ لکھا گیا ہے جس کے بارے میں جو اسے دوست بنائے گا تو وہ اسے گمراہ کر دے گا اور راہ دکھائے گا اسے عذاب جہنم کے عذاب کی طرف۔ اب یہاں پر اس صورت کے سٹارٹ میں جو آپ کو بتایا گیا، جیسے سورہ انبیاء کا اختتام فزع اکبر یعنی قیامت کی نشانی کے تذکرے پر ہوا تھا، اسی سے سورہ حج کا آغاز ہوا ہے۔ اور ماں کی ممتا کا جذبہ چونکہ ضرب المثل ہے، ایک ماں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے، اس پر کسی صورت آنچ نہیں آنے دیتی، اور اپنے بچے سے محبت کا یہ جذبہ حیوانوں میں بھی شدت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ تو قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اس کے خوف و ہراس کی وجہ سے دودھ پلانے والی مائیں، چاہے وہ انسان ہو یا وہ حیوان ہو، وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ وہ ایسی خوفناک گھڑی ہوگی کہ اس کی دہشت سے لوگ بے سدھ نظر آئیں گے، لیکن حدیث میں یہ واضح طور پر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومنین صادقین بندوں کو اس دن کی سختی سے بچا لیں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ پھر ہمارے پاس اس کے بعد آگے ہمارے پاس آتا ہے آیت نمبر 5 میں، آیت نمبر 5 ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ اے لوگو، اگر ہے تمہیں شک دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں تو بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، اور جمے ہوئے خون سے، پھر بوٹی سے جو شکل والی ہوتی ہے اور بے شکل بھی، تاکہ واضح کریں تم پر، اور ٹھہراتے ہیں ہم شکم ہائے مادر کے اندر جس کو ہم چاہیں ایک مدت معین تک، پھر نکال لاتے ہیں ہم تمہیں بچہ بنا کر، پھر تاکہ پہنچو تم اپنی بھرپور جوانی کو، اور تم میں سے کوئی ہے جو مر جاتا ہے اور تم میں سے کوئی ہے جو پہنچا دیا جاتا ہے ناکارہ عمر تک، تاکہ نہ سمجھے وہ سمجھنے کے بعد کچھ بھی۔ اور تو دیکھتا ہے زمین کو سوکھی پڑی، پھر جب ہم برساتے ہیں اس پر پانی تو پھولتی ہے اور پھلتی ہے اور اگاتی ہے ہر قسم کے نباتات خوش نما۔ اب انسانی جسم کی جو اصل ہے وہ مٹی ہے، اس کی غذا بھی نباتات اور معدنیات کی شکل میں مٹی سے آتی ہے۔ اگر وہ کسی جانور کا گوشت کھاتا ہے تو اس کی بھی پرورش بھی مٹی سے حاصل ہونے والی غذا سے ہوتی ہے۔ پھر انسان کو پیدا کیا نطفے سے، اور نطفہ جو ہے وہ بھی مٹی سے بنا ہے، کیونکہ خوراک جو ہے وہ مٹی سے آتی ہے۔
پھر جب انسان کے علقہ بننے کے بعد ہم سورہ مومنون کی بھی آیت سورہ مومنون کی بھی آیت نمبر 14 میں یہ چیز انشاءاللہ پڑھیں گے، تو اس میں آگے پھر یہ بتایا جا رہا ہے پہلے اس لوتھڑے پر کسی قسم کے کوئی نشانات نہیں ہوتے، پھر رفتہ رفتہ مختلف مقامات پر نشانات بننے لگتے ہیں، بازوؤں اور ٹانگوں کی جگہ دو دو نشانات بنتے ہیں، اس طرح دوسرے اعضاء کے نشانات بھی ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ وہ چیز ہے جو ایمبریولوجی میں آج سامنے آئی ہے، جبکہ اللہ کی کتاب میں 1400 سال پہلے سے یہ موجود تھی۔ پھر انسان اس دنیا میں رہ کر پہلے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، اور پھر وہ ارذل العمر کی کیفیت کو پہنچ جاتا ہے، اور ارذل العمر کی جو کیفیت ہے، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے کہ بڑھاپے میں ایسا مرحلہ آتا ہے کہ انسان ڈیمنشیا کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی ذہنی صلاحیتیں جواب دے جاتی ہیں اور یادداشت زائل ہو جاتی ہے، اور وہی انسان جو اپنی جوانی میں بہت عاقل، بہت عالم ہوتا ہے، بہت علم رکھنے والا ہوتا ہے، وہ اس عمر کو پہنچ کر اس کی ذہنی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کیفیت میں پہنچنے سے پہلے ہی اس دنیا سے اٹھا لے۔ پھر آیت نمبر 6 میں آتا ہے اس وجہ سے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ وہی زندہ کرتا ہے مردوں کو، اور یہ کہ وہی ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، نہیں ہے شک اس میں، اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہیں، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے۔ اور یہ چیز دیکھیے ہمارے معاشرے میں کتنی کامن پائی جاتی ہے کہ دین کے بارے میں علم ہے یا نہیں ہے، بحث کرنے کو ہر انسان تیار ہوتا ہے، فرائض ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، بحث کے لیے تیار ہے، اکڑاتے ہوئے اپنی گردن تاکہ بھٹکا دے اللہ کی راہ سے، یعنی اعراض کرتا ہے اللہ کی راہ سے، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور مزہ چکھائیں گے ہم اسے روز قیامت جلانے والے عذاب کا۔ یہ اس وجہ سے کہ جو آگے بھیجا تیرے ہاتھوں نے، اور یہ کہ اللہ نہیں ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر، اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی کنارے پر رہ کر، یعنی بچ بچ کر، پھر اگر پہنچتی ہے اس کو بھلائی تو مطمئن ہو جاتا ہے اس سے، اور اگر پہنچے کوئی آزمائش، جیسے سورہ توبہ میں آیا تھا نا کہ نکلو اللہ کی راہ میں، تو پھر جاتا ہے اپنے منہ کے بل، گنوائی اس نے دنیا اور آخرت، یہی ہے سری خسارہ۔ یہی چیز ہم سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب بجلی ہوتی ہے، گرج اور چمک ہوتی ہے، تو اندھیرا ہوتا ہے تو اس میں کھڑے رہ جاتے ہیں، کوئی خطرات مول نہیں لینا چاہتے۔ کہ جب ایسا کوئی حکم آ گیا جس سے دنیا کی کسی چیز کی قربانی دینی پڑ گئی، تو پھر دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر اس کو جو نہ نقصان پہنچائے اور نہ نفع دے، یہی ہے گمراہی پرلے درجے کی۔ پکارتا ہے اسے جس کا نقصان قریب تر ہے اس کے نفع سے، کیا ہی برا ہے یہ دوست اور کیا ہی برا ہے یہ رفیق۔ یعنی اگر کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو معبود کا درجہ دے کر پکارے تو اس سے اسے کچھ نفع تو ملنے والا نہیں، نقصان ہی مل کے رہے گا۔ بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے نیک، جنتوں میں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اب یہ ہمارے پاس یہ اہم آیت آ گئی، آیت نمبر 15۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ ہرگز نہ مدد کرے گا اس کی اللہ،
دنیا میں اور آخرت میں، تو اس کو چاہیے کہ کھینچ لے جائے ایک رسی آسمان کی طرف، پھر منقطع کر ڈالے زندگی کا رشتہ، پھر دیکھے کیا دور کر دیا، پھر منقطع کر ڈالے، پھر دیکھے کیا دور کر دیا اس کی تدبیر نے اس کا غصہ۔ اب آیت نمبر یہ مشکلات القرآن میں سے ہے، اور اس کو اس طرح سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے امید ہر صورت رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے امید ہر صورت رکھنی چاہیے، امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اللہ کی مدد سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں اللہ کا حکم ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مت نہ مایوس نہ ہو جاؤ۔ اگر انسان کو اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے تو اسے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے، اور لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے فیصلے اس کی اپنی مشیت کے مطابق ہوتے ہیں، اس کی مشیت میں بندوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ تو اس میں مثال یہ اس طرح سے دی جا رہی ہے، ایک شخص کی مثال دی جا رہی ہے، ایک شخص کی مثال دی جا رہی ہے جس نے اپنے اوپر ایک رسی اللہ کی طرف سے امید کو تھاما ہوا تھا۔ وہ شخص اگر کسی مرحلے پر مایوس ہو کر خود ہی رسی کو چھوڑ دے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ قرآن کو اللہ کی رسی قرار دیا گیا ہے، ایسے ہی اللہ کی امید بھی ایک مانوی رسی ہے جو ہمیں اللہ کے ساتھ وابستہ کیے ہوئے ہے، اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب ہی اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے۔ اب جب تک یہ رسی ہمارے ہاتھ میں رہے گی، اللہ سے ہمارا تعلق قائم رہے گا، ہمارے لیے ایک سہارا موجود رہے گا، اور اگر ہم اس رسی کو کاٹ دیں گے، یعنی اللہ سے اپنی امید منقطع کر لیں گے، تو اس مضبوط سہارے کو گویا اپنے ہی ہاتھ سے چھوڑ دیں گے۔ ایسا کرنے کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ ہم بے یار و مددگار ہو جائیں گے، زمین پر اوندھے منہ گر جائیں گے۔ یعنی اس آیت میں خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد کی، اس کی نصرت کی امید اور اس کے وعدوں پر یقین رکھو، وہ تمہارے لیے ایک مضبوط سہارا ہے۔ پھر آگے آتا ہے آیت نمبر 16 میں، اسی طرح نازل کیا ہم نے قرآن کو واضح آیات کے ساتھ، اور یہ کہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے، یعنی اس میں یہ بھی سے مراد ہے کہ جو چاہے اس سے ہدایت لینا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور سابی یعنی ستارہ پرست اور نصارہ اور مجوسی یعنی آگ کی پرستش کرنے والے، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، بے شک اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے روز، بے شک اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی ہے آسمانوں میں اور جو کوئی ہے زمین میں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان، سارے انسان نہیں، کچھ باغی ہو گئے، اور بہت سے کے برحق ہیں ان پر عذاب، اور جسے ذلیل کرے اللہ تو نہیں ہے اسے کوئی عزت دینے والا، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہاں سجدہ آ رہا ہے، سجدہ کر لیجیے گا۔ یہ دو مخالف فریق ہیں جو جھگڑتے ہیں اپنے رب کے بارے میں، سو جنہوں نے کفر کیا کاٹے جا چکے ہیں، ان کے لیے کپڑے آگ کے ڈالا جائے گا، ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی گل جائے گا اس سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، اور کھالیں، اور ان کے لیے ہوں گے گرز لوہے کے، جب کبھی ارادہ کریں گے نکل بھاگیں اس سے، گھٹن کے مارے لوٹا دیے جائیں گے اس میں، اور چکھتے رہو جلنے کا عذاب۔
بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے نیک، جنتوں میں کہ بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، وہ پہنائے چاہیں گے وہاں سونے کے کنگن اور موتی، اور ان کا لباس وہاں ریشمی ہوگا۔ یعنی دنیا میں تو مردوں کو ریشمی لباس کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر مردوں کا لباس ریشمی ہوگا۔ اور ہدایت بخشی گئی انہیں پاکیزہ باتوں کی۔ طیبی من القول سے مراد کلمہ طیبہ بھی ہو سکتا ہے، تیسرا کلمہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہدایت بخشی گئی انہیں خوبیوں والے راستے کی۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے، اور مسجد حرام سے بنائی ہے ہم نے لوگوں کے لیے، برابر ہے اس کے رہنے والے اور باہر رہنے والے، باہر سے آنے والے۔ اور جو کوئی ارادہ کرے اس میں کج روی کا، ظلم کے ساتھ، یعنی اللہ کی سے دور کرنے کی کوشش کرے، تو چکھائیں گے ہم اسے عذاب دردناک۔ اب یہاں پر ہمارے پاس حج کے مناسک پر دو رکوع کا ذکر ہے، جس طرح سورہ بقرہ کے بھی 24ویں اور 25ویں رکوع میں ذکر تھا، قربانی کا ذکر تھا، یہاں پر بھی وہ ذکر آ رہا ہے۔ اور جب مقرر کر دی ہم نے ابراہیم کے لیے جگہ خانہ کعبہ کی کہ نہ شریک ٹھہرانا تو میرے ساتھ کسی کو، اور پاک رکھنا میرا گھر طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے، اور اعلان کر دے لوگوں میں حج کا کہ چلے آئیں تیری طرف پیدل اور اوپر دبلے دبلے اونٹوں کے، یعنی دور کے سفر کیا دنیا کمزور ہو جائیں، جو آئیں ہر دور دراز راستے سے، تاکہ حاضر ہوں اپنے فائدہ پانے کی جگہ پہ، اور لے اللہ کا نام مقررہ دنوں میں، یعنی 10، 11، 12 ذوالحجہ، ان پر جو دیے گئے انہیں، یعنی قربانی کریں ان پر جو دیے گئے انہیں اللہ نے چوپائے مویشی، تو کھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ بھوکے فقیر کو۔ پھر دور کر دیں اپنا میل کچیل، یعنی احرام کھولیں اور پوری کریں اپنی نظریں، اور طواف کریں اس گھر کی جو قدیم ہے، یعنی پہلے رمی، پھر پتھر مارنا شیطان کو، پھر نہر یعنی قربانی کرنا، پھر حلق یعنی بال کٹوانا، پھر چوتھی چیز احرام کھولنا، اور پانچویں چیز طواف زیارت۔ یہ سن چکے، اور جو کوئی احترام کرے گا اللہ کی حرمتوں کا، یعنی حدی کے جانوروں کا اور لوگوں کا جو حاجی آ رہے ہیں، تو یہ بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے ہاں، اور حلال کیے تمہارے لیے مویشی، مگر جو پڑھ کر سنا دیے گئے تمہیں، یعنی خنزیر۔ بس بچتے رہو گناہ گندگی سے، بتوں کی یعنی شرک سے بچو، اور بچتی رہو، اور بچتے رہو جھوٹی بات سے، ہر جھوٹی بات سے بچو، اور تمہارے اعمال میں کہیں شرک کا شائبہ بھی نہ ہو، ایک اللہ کے طرف کے ہو کر، اور نہ اس کا شریک بنا کر، اور جو کوئی شریک کرے گا اللہ کے ساتھ تو گویا گرا آسمان سے، پھر اچک لے جائیں اسے پرندے، یا پھینک دے اسے تیز ہوا کسی دور کی جگہ۔ اب یہ آیت نمبر 31 کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ شرک کی مثال بیان کی گئی ہے کہ توحید جو ہے وہ نہایت اعلیٰ اور بلند مقام ہے، اس کو چھوڑ کر آدمی جب کسی مخلوق کے سامنے جھکتا ہے تو گویا ایک برتر مخلوق، کمتر مخلوق کے سامنے جھک گئی۔ اس طرح خود کو ذلیل کرنا اور آسمان اس طرح خود کو ذلیل کرنا اور آسمان توحید کی بلندی سے پستی کی طرف گرتا ہے، اس طرح ہے، یعنی کہ اعلیٰ اور مضبوط کی نسبت بنیاد نہ ہونے والے کی طرف ہونے کی وجہ سے در مدر وہ شخص جو ہے وہ مارا مارا پھرتا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے تھوڑی سی ہم اور ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں، یعنی جو شخص اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کو سہارا بناتا ہے، تو اس شرک کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے وہ کسی بلندی پر رسی کی مدد سے لٹکا ہوا تھا، پھر وہ رسی کٹ گئی
اور وہ یکدم تیزی سے نیچے آ رہا ہے۔ اب جب ایسا شخص نیچے آ رہا ہوگا تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ یا تو اسے کوئی شکاری پرندہ باز یا عقاب وغیرہ کے رحم و کرم پہ ہوگا، یا کوئی تیز ہوا کا جھونکا اسے کھائی میں پٹک دے گا۔ یعنی کہ مشرک کا انجام اللہ کو چھوڑ کر ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ بے سہارا ہو جاتا ہے، جبکہ توحید پرست انسان ایک مضبوط سہارے پر قائم ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 میں فرمایا گیا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ۔ ثابت قدم رکھتا ہے اللہ اہل ایمان کو قول ثابت یعنی کلمہ توحید کے ساتھ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر آیت نمبر 32 یہ بات ہے، اور جو کوئی احترام کرے اللہ کی نشانیوں کا تو یہ احترام دلوں کے تقوی کی بات ہے۔ اب اس میں جو شاعر اللہ کا ورڈ آیا، یہ شاعر کی واحد شاعرہ ہے، اور یہ شعور سے نکلا ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کے حوالے سے اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی بندگی کا شعور انسان کے دل میں پیدا ہو۔ اس حوالے سے سورہ بقرہ میں صفا اور مروہ کو شاعر اللہ کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 158 میں آتا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ خود بیت اللہ، مقام ابراہیم، صفا اور مروہ سب شاعر اللہ میں شامل ہیں۔ تمہارے لیے ان جانوروں میں فائدہ اٹھانا ہے ایک مقررہ مدت تک، پھر ان کو پہنچنا ہے قدیم گھر بیت العتیق تک، یعنی قربانی کی جگہ سے پہلے تم سواری کر سکتے ہو، ان کا دودھ استعمال کر سکتے ہو۔ اور ہر امت کے لیے مقرر کیا ہم نے قربانی کا طریقہ تاکہ وہ اللہ کا نام لیں، اس پہ ہر امت کے لیے مقرر کیا ہم نے قربانی کا طریقہ تاکہ لیں وہ اللہ کا نام اس پر جو اللہ نے انہیں دیے چوپائے مویشی۔ سو تمہارا معبود معبود واحد ہے، پس اسی کی فرما برداری کرو اور خوشخبری دیجیے عاجزی کرنے والوں کو۔ اور وہ لوگ، اب یہ دیکھیں سورہ انفال میں اس سے ملتے جلتے الفاظ آئے تھے، وہ لوگ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا تو ڈر جاتے ہیں ان کے دل، اور وہ صبر کرنے والے ہیں اس پر جو انہیں ضرر پہنچتا ہے، اور قائم کرتے ہیں نماز اور اس سے جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 36 کے حوالے سے اس میں ذکر آ رہا ہے حجۃ الوداع کا، اور قربانی کے اونٹ بنایا ہم نے ان کو تمہارے لیے نشانیاں اللہ کی، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، سو تم لو نام اللہ کا ان پر کھڑا کر کے، پھر جب وہ گر پڑے کسی پہلو پر تو کھاؤ تم ان کے گوشت میں سے، اور کھلاؤ قناعت کرنے والے اور سوالی کو، یوں مسخر کیا ان کو تمہارے لیے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ کہ نبی آج کریم انہوں نے صلی کپڑے اللہ بدلے علیہ وآلہ اور وہ وسلم نے گئے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر اونٹ نہار کیے ہیں تو کل 100 اونٹ تھے، جن میں سے 63 اونٹ کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے نہر کیا تھا۔ آپ ایک اونٹ کی گردن میں برچھا مارتے تو اگلا اونٹ اپنی گردن آگے کر دیتا۔ آیت نمبر 37، نہیں پہنچتا اللہ کے پاس ان کا گوشت اور نہ ان کا خون، بلکہ اسے پہنچتا ہے تمہارا تقوی۔ یعنی یہ تو ظاہری رسومات ہیں، اصل چیز دین کی روح ہے، اور وہ روح کیا ہے؟ وہ روح تقوی ہے۔ یوں مسخر کیا ان کو تمہارے لیے تاکہ بڑائی بیان کرو اللہ کی اس پر کہ اس نے ہدایت دی تمہیں، اور بشارت دیجئے نیکوکاروں کو، یقیناً اللہ ہٹا دے گا ظالموں کو ان سے جو ایمان لائے۔ بے شک اللہ نہیں پسند کرتا کسی خائن ناشکرے کو۔ یعنی جس طرح قریش مکہ نے
بیت اللہ کو, توحید کے مرکز کو شرک کا اڈا بنا رکھا تھا. اجازت دی گئی ہے ان کو جن سے جنگ کی جاتی ہے اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا. بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے. یعنی اب تم اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہو. اور وہ لوگ جنہیں نکالا گیا ان کے گھروں سے ناحق مگر یہ کہ کہا انہوں نے کہ ہمارا رب اللہ ہے. اگر نہ ہٹاتا رہتا اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے تو مسپار کر دی جاتی خانقاہیں اور گرجے اور معبد اور مسجدیں جس میں پڑھا جاتا ہے اللہ کا نام کثرت سے. اب اس سے آگے یہ بات اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ختم کر کے نئی لوگوں کو لے آتا ہے. اور یہاں پر اگلا جو اس آیت کا حصہ ہے وہ بہت اہم ہے. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ, ضرور مدد کرے گا اللہ اس کی جو مدد کرے گا اس کی. اب اس میں میکسیمم تاکید کا اسلوب ہے. بے شک اللہ قوت والا زبردست ہے. اور وہ لوگ جنہیں ہم اقتدار دیں ملک میں تو قائم کریں نماز اور ادا کریں زکوٰۃ اور حکم دیں گے نیکی کا اور روکیں گے برائی سے, اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے انجام سب کاموں کا. یعنی کہ جو اہل ایمان ہوں گے ان کا یہ مینیفیسٹو ہوگا کہ وہ ان سب چیزوں کا خیال رکھیں گے. اگر یہ جھٹلائیں تجھے تو بے شک جھٹلا چکی ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور مدین کے لوگ, اور جھٹلایا موسیٰ کو پھر ڈھیل دی ہم نے کافروں کو, پھر پکڑ لیا ہم نے انہیں تو کیسا تھا ہمارا عذاب. سو کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہلاک کر ڈالا ہم نے اور وہ ظالم تھیں سو وہ گری پڑی تھیں اپنی چھتوں پر, اور کنویں بیکار اور پختہ محل. کیا یہ نہیں چلے پھرے زمین میں کہ ہو جاتے ان کے دل ایسے کہ سمجھتے وہ ان سے, یا کان ایسے کہ وہ سنتے ان سے. سو حقیقت یہ ہے کہ نہیں ہوتی آنکھیں لیکن نہیں اندھی ہوتی آنکھیں لیکن اندھے ہو جاتے ہیں دل. یعنی روحیں اندھی ہو جاتی ہیں, حیوان کی طرح اس دنیا کو دیکھتے ہیں لیکن اندھے ہو جاتے ہیں دل جو سینوں میں ہیں. سو جلدی مانگتے ہیں تجھ سے عذاب اور ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے کے. ایک دن تیرے رب کے 1000 برس کے برابر تمہاری گنتی کے مطابق ہے. اب یہ جو آیت نمبر 47 آ رہی ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ چیز قرآن مجید میں سورہ سجدہ میں بھی اسی طرح آئی ہے. سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں آتا ہے کہ اللہ آسمان سے زمین تک کے ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے پھر چڑھتا ہے اس کی طرف ایک دن میں جس کی مقدار 1000 سال ہے جیسے تم لوگ گنتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ منصوبہ بندی کرتا ہے, پھر فرشتوں کو احکامات دیے جاتے ہیں, پھر فرشتوں کے ذریعے ان احکامات کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے. تو اس منصوبہ بندی میں اللہ کے ہاں ایک دن کا عرصہ انسانی گنتی کے مطابق 1000 برس کے برابر ہے. پھر آیت نمبر 48 میں آتا ہے اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ جھیل دی میں نے جن کو حالانکہ وہ ظالم تھیں پھر پکڑ لیا میں نے انہیں اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے سب کو. کہہ دیجئے اے لوگوں میں تو تمہیں ڈرانے والا ہوں اعلانیہ طور پر. پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بخشش ہے اور باعزت روزی. اور جن لوگوں نے کوشش کی ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی وہی لوگ ہیں دوزخ والے, جیسے ابو جہل نے کی, ابو لہب نے کی تھی. اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی. اب یہ بھی مشکلات القرآن میں سے آ رہی ہے جو آیت نمبر 52 ہے. اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی مگر جب اس نے خواہش بیان کی
تو شبہ ڈال دیا شیطان نے. اذان ہو رہی ہے، ہم ویٹ کر لیتے ہیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 52 سورہ حج. اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی مگر جب اس نے خواہش بیان کی تو شبہ ڈال دیا شیطان نے اس کے بیان میں. پھر مٹا دیتا ہے اللہ جو شبہ ڈالے شیطان، پھر پختہ کر دیتا ہے اللہ اپنی نشانیوں کو یا فیصلوں کو، اور اللہ ہی جاننے والا حکمت والا ہے. اب اس چیز کو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جس طرح ایک عام آدمی سوچتا، خواہش کرتا ہے اور مختلف امور میں منصوبہ بندی کرتا ہے، اسی طرح نبی اور رسول بھی سوچتا ہے اور منصوبہ بندی کرتا ہے. اب جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے ایک شخصیت کا پہلو تھا، اس طرح ایک ذاتی اور نجی پہلو بھی تھا. جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی حکم دیتے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک حکم دیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ تبلیغ شروع کیجئے. آپ نے پھر اس سلسلے میں قریبی رشتہ داروں کو خبر دی، اور پھر اس کے نتیجے میں اس کے لیے آپ نے حضرت علی کو ضیافت کرنے کا انتظام کرنے کا حکم دیا، جس میں آپ نے بنو ہاشم کے تمام مردوں کو مدعو کیا، سب کو کھانا کھلایا، اور آپ نے اپنا دعوتی پیغام پہنچانے کے لیے یہ طریقہ مناسب خیال کیا. یعنی کہ اس میں جو اس کی جزیات تھی اس حکم پر عمل پیرا ہونے کی، وہ اس میں آپ کی ذاتی منصوبہ بندی شامل تھی. اسی طرح ہم ایک اور مثال لیتے ہیں. غزوہ بدر کے موقع پر آپ سے لشکر کا کیمپ کہاں لگایا جائے، اس میں ایک جگہ کی آپ نے مخصوص کر دی. پھر کچھ صحابہ نے عرض کیا کہ اگر اس جگہ کے انتخاب کے بارے میں اللہ کی طرف سے خاص خاص حکم ہے تو سر تسلیم خام ہے، لیکن اگر یہ آپ کی اپنی رائے ہے تو ہمیں بھی اپنی رائے پیش کرنے کی اجازت دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اجازت دی بلکہ قبول بھی کیا، اور لگائے گئے کیمپوں کو اکھاڑ کر دوسری جگہ لگانے کی اجازت دے دی. یہ آپ کی ذاتی تدبیر تھی. اب اس چیز کو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ نبی یا رسول کی وہ تعلیمات اور وہ ہدایات جو براہ راست وہی کے تابع ہوں، ان میں تو کسی قسم کی خطا کا نہ امکان ہے، نہ اس کے اندر کسی شیطانی قوتوں کا کوئی احتمال ہے. لیکن جو عام دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں، دنیاوی امور ہیں، ان کی جزیات ہے، ان کے بارے میں فیصلہ کرتے وقت جہاں ایک نبی یا رسول اپنی ذاتی اجتہاد سے کام لے رہا ہو، وہاں کسی خطا یا شیطانی خلل اندازی کا امکان موجود رہتا ہے.
جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو ساری چیزیں بتا رہی ہوں، جو وحی ہے، جو احادیث سے آپ کی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، ان میں کسی خطا کا امکان نہیں ہوتا اور کسی شیطانی قوت کی دراندازی کا احتمال نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں آیت نمبر 53، تاکہ بنائے اس شبے کو جو ڈالا شیطان نے آزمائش ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے اور سخت ہیں جن کے دل، بے شک یہ ظالم مخالفت میں ہے پرے درجے کی، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جنہیں دیا گیا علم کہ یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، پس ایمان لے آئیں وہ اس پر اور عاجزی کریں اس کے ساتھ، اس کے آگے ان کے دل، اور اللہ ہدایت دیتا ہے انہیں اور جو ایمان لائے سیدھے راستے کی طرف۔ اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا شک میں اس کے بارے میں، حتیٰ کہ آ پہنچے ان پر قیامت اچانک، یا آ پہنچے ان پر عذاب ایک منحوس دن کا، یعنی کہ یہاں بانج دن ہے لفظی معنی میں، یعنی خیر سے خالی دن، جس میں کسی قوم کی بربادی کا فیصلہ ہو جائے۔ بادشاہی اس روز اللہ کی ہوگی، فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، وہ نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب ہے رسوا کن، اور جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں پھر قتل کیے گئے یا مر گئے تو ضرور رزق عطا کرے گا انہیں اللہ اچھا رزق، یعنی اب یہ ہجرت سے متصلاً قبل جو بات آ رہی ہے، اور بے شک اللہ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ آگے سورہ حج آیت نمبر 59 میں آتا ہے، ضرور داخل کرے گا انہیں ایسی جگہ جسے وہ پسند کریں گے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا بڑا بردبار ہے۔ یہ سن چکے ہیں جس نے دکھ دیا ویسا ہی جیسا دکھ دیا گیا اس سے پھر زیادتی کی گئی اس پر تو ضرور مدد کرے گا اس کی اللہ، بے شک اللہ بڑا دراز درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن کے اندر اور داخل کرتا ہے دن کو رات کے اندر، یہ اللہ سب کچھ جاننے والا سننے والا ہر چیز دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ جسے وہ پکارتے ہیں اس کے سوا وہی باطل ہے، اور یہ کہ اللہ ہی عالی مرتبہ اور بزرگ ہے۔ کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اللہ برساتا ہے آسمان سے پانی، پھر ہو جاتی ہے زمین سرسبز مخضرہ، بے شک اللہ مہربان ہے بندوں پر اور باخبر ہے۔ اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک اللہ بے نیاز سب خوبیوں والا ہے۔ کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اللہ نے مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، اور کشتی کو جو چلتی ہیں آسمان میں سمندر میں، اور کشتی کو جو چلتی ہیں سمندر میں اس کے حکم سے، اور تھامے ہوئے ہے آسمان کو اس سے کہ گرے زمین پر مگر اس کے حکم سے، بے شک اللہ لوگوں کے حق میں بڑا ہی شفیق نہایت رحم والا ہے۔ اور وہی ہے جس نے زندہ کیا تم کو پھر وہ موت دیتا ہے پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اب اس سے ملتی جلتی آیت ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے مقرر کیا ہم نے ایک طریقہ عبادت کہ وہ اس پر چلتے ہیں، جیسے یہودیوں کو اور بتائے مسلمانوں کو اور بتائے، جیسے قربانی کے طریقے کی آپ بات کر لیں، سو نہ جھگڑا کرے وہ تجھ سے اس کام میں، اور بلائے جا تو اپنے رب کی طرف، بے شک تو ہے سیدھی راہ گھر، اور اگر جھگڑا کرے تجھ سے تو کہہ دیجئے اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ کیا نہیں جانتے تم اے پیغمبر کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور زمین میں بے شک یہ سب کچھ کتاب میں درج ہے، یعنی ام الکتاب لوح محفوظ میں ہے، بے شک یہ کرنا اللہ کے لیے آسان ہے۔
اور عبادت کرتے ہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی جس کی نہیں نازل کی اس نے کوئی سند، اور جس کی نہیں ہے انہیں کچھ خبر، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ اب آگے آگے ہمارے پاس آیت نمبر 72، اور جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں انہیں ہماری واضح آیات تو پہچان جاتے ہو تم ان کے چہروں سے جو کافر ہیں ناگواری، یعنی مشرکین اور کفار کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، مارے ناخوشی کے تیوریاں بدل جاتی ہیں، شدت غیظ و غضب سے پاگل ہوا چاہتے ہیں کہ آیات سنانے والوں پر حملہ کرتے ہیں، نزدیک ہوتے ہیں کہ حملہ کرتے ہیں وہ ان پر جو پڑھتے ہیں ان پر ہماری آیات۔ کہہ دیجئے کیا میں خبر دوں تمہیں اس سے بھی بدتر کی وہ آگ ہے، وعدہ کیا ہے جس کا اللہ نے ان سے جو کافر ہیں، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ جو آخری رکوع ہے یہ اہم ہے سورہ حج کا، خاص طور پر جو اس کی پہلی آیت ہے۔ پلیز اپنے آپ کو سب میوٹ رکھیے، بیچ میں ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ اے لوگوں بیان کی جاتی ہے ایک مثل، سو غور سے سنو اس سے، بے شک جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ ہرگز نہ بنا سکیں گے ایک مکھی بھی، اگرچہ اکٹھے ہوں اس کام کے لیے، اور اگر چھین لے ان سے مکھی کوئی چیز تو نہ چھڑا سکیں گے وہ اس سے کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی۔ اب یہ آیت ایک تو دیکھیے کہ اس وقت کے حوالے سے اس طرح سے اہم ہے کہ وہ جو ان کے بت تھے وہ ایک مکھی کو بھی ان کی کوئی چیز کھانے کی اڑا کے لے جائے تو اس سے نہیں چھین سکتے تھے، لیکن اصل چیز جو اس میں جو مین اس کا موضوع ہے کہ ضعف الطالب والمطلوب، کہ ہر بار شعور انسان جو ہوتا ہے اس کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے، ایک اس کا نصب العین ہوتا ہے جس کے حصول کے لیے وہ دن رات بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ اگر انسان کا آئیڈیل گھٹیا ہے تو لازماً وہ انسان خود بھی اسی سطح پر ہوگا، اور اس کا اگر آئیڈیل اعلیٰ ہوگا تو وہ خود بھی اعلیٰ شخصیت کا مالک ہوگا۔ تو وہ لوگ اس اصول پر ان لوگوں کے ذہنوں کے معیار اور سوچوں کی سطح کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو پتھر کے بتوں کو اپنا معبود سمجھ کر ان کے آگے جھکتے ہیں، جس طالب کا مطلوب اور آئیڈیل ہی ایک بے جان مجسمہ ہے جو اپنے اوپر سے ایک مکھی تک کو اڑا نہیں سکتا، تو اس شخص کی اپنی شخصیت کا کیا حال ہوگا۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں آتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے مد مقابل کچھ معبود بنا کر ان سے ایسے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، حالانکہ انسان کا مطلوب، انسان کا مقصود، محبوب صرف اور صرف اللہ ہے۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے، اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے مختلف ذرائع سے مدد لینی پڑتی ہے، لیکن ان چیزوں کو اپنا مطلوب اور مقصود نہ بنائیں۔ کسی بھی چیز کو نہیں، کسی رشتہ دار کو نہیں، اولاد کو نہیں، کسی اپنے ہنر کو نہیں، کسی چیز کو نہیں۔ جو شخص توحید کے اس تصور تک نہیں پہنچ سکتا اور اللہ کی معرفت اس انداز میں حاصل نہیں کر سکتا، اس کے وہ پھر کیا کرتا ہے، اس کے ذہن کی پستی اسے اللہ کو چھوڑ کر طرح طرح کی چیزوں کی پرستش کرنا سکھاتی ہے۔ پھر کوئی اس ڈگر پر چلتے ہوئے کوئی وطن پرست بن جاتا ہے، تو کوئی قوم پرست بن جاتا ہے، کوئی دولت کا پجاری بن جاتا ہے، اور کوئی اپنے نفس ہی کا نفس کو ہی معبود بنا لیتا ہے، اپنے ہی نفس کی پوجا کرتا ہے، جو نفس مانگتا ہے وہ اسی کے لیے کرتا ہے۔ تو اس کے لیے آگے آیت نمبر 76 74 میں
اس کے بعد آگے آیت نمبر 74 میں آتا ہے ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق تھا، کہ ایسے لوگ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ کر سکے، اس کی کوئی قربت حاصل نہ کر سکے، وہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کو ہی اصل مطلوب اور مقصود سمجھ کر اس دنیا کے ہی عاشق بن بیٹھے۔ بے یقیناً اللہ بہت طاقت والا سب پر غالب ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 75 میں آتا ہے اللہ ہی منتخب کر لیتا ہے فرشتوں میں سے رسولوں کو، فرشتوں میں سے رسول، اور انسانوں میں سے بھی۔ اب فرشتوں میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پر رسالت کی ذمہ داری ڈالی گئی، اور انسانوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے، جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کام، یعنی آخرت میں ہی ہر چیز کا حساب ہونے والا ہے۔ اب شروع میں تو یہ سارے اب ایمان لانے کی بات ہو رہی تھی، اب ایمان لانے والوں کو عمل کیا کرنا ہے؟ تو اس میں یہ دیکھیے کہ امر کا صیغہ آ رہا ہے آیت نمبر 77 میں، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی، اور عمل کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی کہ شرک کی برائی بیان کرنے کے بعد مومنین سے خطاب ہے کہ تم اب اللہ کے آگے جھکو، اس کے حضور سربسجود ہو، دوسروں کے بھلائی کے کام کرو، اور دعوت و تبلیغ کا بھی کام کرو تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہارا بھلا ہو، اور سب سے بڑی کسی کی خدمت، سب سے بڑی کسی کی مدد اس کی عاقبت کو سنوارنا ہے۔ اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا حق ہے جہاد کرنے کا، اس نے برگزیدہ کیا تم کو اور نہیں رکھی تمہارے لیے دین میں کسی طرح کی تنگی، یعنی دین میں ایسی کوئی مشکل نہیں رکھی جس کا اٹھانا کٹھن ہو۔ انسانی کمزوری کے پیش نظر ہر طرح کی نرمی ہے، رخصتیں ہیں، سہولتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ انسان خود اپنے اوپر ایک آسان چیز کو مشکل بنا لے تو اور بات ہے۔ پسند کر لیا تمہارے لیے دین تمہارے باپ ابراہیم کا، اس نے تمہارا نام رکھا مسلم پہلے سے، اور اس قرآن میں بھی تاکہ ہو رسول تم پر گواہ اور تم گواہ لوگوں پر، تاکہ ہو رسول تم پر گواہ اور تم گواہ لوگوں پر۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ یہ جو ہمارے پاس شہید اور شہداء کے معنی گواہ کے لیے گئے کہ قیامت کے دن جب دوسری امتیں انکار کریں گی کہ پیغمبروں نے ہم کو تبلیغ نہیں کی اور پیغمبروں سے گواہ مانگے جائیں گے، تو امت محمدیہ کو بطور گواہ پیش کریں گے۔ یہ امت گواہی دے گی کہ بے شک پیغمبروں نے دعوت و تبلیغ کر کے اللہ کی حجت قائم کر دی تھی۔ جب سوال ہوگا کہ تم کو کیوں کر معلوم ہوا، جواب دیں گے کہ ہمارے نبی نے ہمیں اطلاع دی ہے، جس کی صداقت پر اللہ تعالیٰ کی محفوظ کتاب قرآن کریم گواہ ہے۔ یعنی کہ ایک عظیم الشان مقدمہ ہوگا جس میں معزز گواہ کے طور پہ کھڑا ہونا ہے۔ پس قائم کرو نماز اور ادا کرتے رہو زکوٰۃ، اور مضبوطی سے پکڑو اللہ کی رسی کو، اور مضبوطی سے پکڑو اللہ کی رسی کو، وہی تمہارا، اب اللہ کی رسی کو اس میں قرآن بھی شامل ہے، اور وہی تمہارا کارساز ہے، سو اچھا کارساز ہے اور کیا ہی اچھا مددگار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔